بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم آزادی کے عام دن کے موقع پر تحریک انصاف کے قائدین، کارکنان اور جھنڈوں پر اگر پابندی نہ ہوتی تو یہ دن روٹین کے مطابق گزر جاتا، لیکن جس طریقے سے انتظامیہ نے رد عمل دیا اس کے بعد عوام کا رد عمل فطری تھا۔ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اور اب سکردو گلگت بلتستان سے لے کر مظفر آباد، راولہ کوٹ اور کوٹلی تک ہر طرف عمران خان کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں۔ آج جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر پٹھان دن دہاڑے ہر ضلع کے اندر سامنے آئے ہیں، پولیس کی دوڑیں لگی ہیں، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ تجزیہ کریں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف ایوان وزیر اعظم سے بالآخر نہ چاہتے ہوئے بھی بڑے دکھی انداز کے اندر الوداع ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے حلف اٹھایا ہے اور حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ان کی کابینہ کے کچھ ممبران کے متوقع جو ممبران ہیں ان کے نام سامنے آئے ہیں۔ اس کے اندر دو کا تعلق پچھلی حکومت کے ساتھ ہے، یعنی ایک کا تو پچھلی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن ایک نون لیگ کا انتہائی مشکوک کردار ہے۔ وہ اگر وزیر بنتے ہیں تو پھر اس پوری کابینہ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس موقع پر صحافیوں کے ساتھ کچھ غیر رسمی گفتگو کی ہے اور کیا انہوں نے نصیحتیں کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو صحافت ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہینا پرویز بٹ صاحبہ ان کے ساتھ جس طرح بدتمیزی کی گئی لندن کے اندر، یقینی طور پر میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید قابل مذمت نہ سمجھتے ہوں، لیکن میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جب عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ جس طرح چند بے غیرتوں نے بے شرمی اور بے حیائی کی، تو اس موقع پر وہ خاموش تھے، وہ صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاموش تھے۔ پھر آپ دیکھ لیں جس طرح جو خواتین ہیں اس وقت ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات کے آڑ کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، وہاں پر جو ہے وہ ان کے گھر توڑے گئے، بزنس ختم کیے گئے اور روپوش ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی صرف ان کا قصور یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کوئی براہ راست اگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن وہاں پرامن احتجاج کے لیے جانا یہ اس کو جرم بنایا گیا ہے۔ اب جو اس پوری جو خواتین کے ساتھ پچھلے 16 مہینوں کے اندر ہو رہا ہے، تحریک انصاف کی خواتین کیا خواتین نہیں ہیں، تو میں نے ان کو ضرور یہ پیغام دیا ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کہ اگر آپ عثمان ڈار کی والدہ جن کے ساتھ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی گئی اور باقی جو تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو کیا گیا، جو ان کو پابند سلاسل کیا گیا، جس انداز کے اندر ناجائز طور پر ان کی پگڑیاں اچھالی گئیں، اگر یہ لوگ اس وقت خاموش تھے اور انہوں نے مذمت نہیں کی اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے ان کو جملے سخت بول دیے اور اس کی صرف مذمت کی ہے، تو یہ نواز شریف اور زرداری کے دگڑ دلے ضرور ہو سکتے ہیں، یہ صحافی نہیں ہو سکتے۔ اگر صحافی ہوں گے تو پھر اکراس دا بورڈ جس بھی خاتون کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگا اس کے حوالے سے یہ مذمت کریں گے۔ لہذا اس وقت مارکیٹ کے اندر یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے نکل آئے ہیں جیسے مینڈک نکلتا ہے اس موسم کے اندر۔ ان دگڑ دلوں کو ضرور جو ہے وہ پہچان کے رکھیں، ان کو یاد کروائیں کہ کیا خواتین صرف وہ ہیں، صرف ان خواتین کا احترام ہے جن کا تعلق جو ہے آل شریف سے ہے، جن کا تعلق آل زرداری سے ہے اور جن کا تعلق جو ہے وہ باقی جو کسی آل کے ساتھ ہے۔ خواتین تو خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا احترام یکساں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کل احتجاج نہیں کیا، مذمت نہیں کی، ناجائز طور پر جو خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے ان کے حوالے سے جو خواجہ آصف نے گندی زبان پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کی ہے، اگر وہاں پہ مذمت نہیں کی تو خبردار بے شرمو بے حیاؤ خاموش رہنا۔ یہ جو ہے یہ ایک بڑا عام پیغام تھا۔ آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ خواتین کے احترام پر جو ہے وہ بات کریں۔ اب جو ہے وہ فوج اور عوام کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے ایک آج بڑی عام بات کی ہے۔ میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں ان معاملات کے اندر، معاف کیجیے گا۔ آج غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اور غیر رسمی گفتگو کے اندر یہ بتایا ہے آرمی چیف نے، سما نیوز نے، جو علیم خان کا چینل ہے اس نے اور باقیوں نے رپورٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ بالکل جی، یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ آپ یہ درست فرما رہے ہیں، پاکستان کو
کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے فرمایا ہے آرمی چیف صاحب نے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ملک میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اچھے کی امید ہے، اچھا ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، مایوسی نہ پھیلائیں، لوگوں کو امید دیں۔ سبحان اللہ جی آپ بڑے محترم ہیں، آپ آرمی چیف ہیں اور قابل احترام ہے ہمارے لیے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، ایک جماعت کو اور ایک لیڈر کو مائنس کرنے کی خاطر یہ سارا کچھ کہا جائے اور اس کو مثبت بھی مطلب ہے کہا جائے، مثبت رپورٹنگ کی ترغیب بھی ہو اور انشاءاللہ اچھا بھی ہوگا، یہ امید بھی رکھیں۔ اور کس سے امید رکھیں؟ آرمی چیف صاحب سے۔ بھئی آرمی چیف صاحب جو ہے یا باقی جو ہمارے بڑے آنریبل ہیں، بڑے قابل احترام عہدے ہیں، لیکن آئینی طور پر یہ کام ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری دفاع ہے، کاروبار کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، اور کونسلوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کرنا اور سارے معاملات جو ہے یہ کام پولیٹیکل فورسز کا ہے۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر اگر وہ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، بھئی اگر تو ملک میں رہنا ہے تو یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ اب اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ڈنڈے کی بجائے دلیل کے ساتھ یا تو قائل ہو جائے یا قائل کر لے، کم از کم یہ باتیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی ایک ایسی جماعت جس کو پاکستان کے 70-80% لوگ پسند کرتے ہیں، اس کو کچلنے کے بعد کون سی مثبت پیش رفت بھائی، کون سی ملک کی ترقی، کون سا عوام کے لیے اچھا امیج؟ اور یہ یعنی جھنڈوں پہ بھی پابندی، ڈنڈوں پہ بھی پابندی، اور لوگوں کے نکلنے پر بھی پابندی، یوم آزادی کے دن پر بھی پابندی۔ تو یہ ایک کم از کم بات جو ہے مجھے ہضم نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے حافظ ڈاکٹرائن کچھ پازیٹو دیکھ رہی ہو، اور وہ کیسے پازیٹو نکلے گا اس کا ہم کاکڑ کابینہ سے خود اندازہ لگا لیں گے۔ اب جو کاکڑ کابینہ ہے جی، اس کے اندر کچھ نام ابھی سامنے آیا، یہ جو متوقع نام ہے ان کے اندر جو ہے ایک نام آیا جی، اس کے اندر منصور عوان جو اس وقت اٹارنی جنرل ہے پچھلی حکومت کے، وہ دوبارہ اپنا کام جاری رکھیں گے، یہ ان کو میسج دیا گیا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ انہوں نے کام جاری رکھنا ہے، وہ کوئی متنازع شخصیت نہیں ہے، وکیل ہے، ظاہر ہے جب ریاست کے وکیل آپ حکومت کے ہوتے ہیں تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر پچھلی حکومت کا ایک بندہ بھی آپ نے رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہی کا نمائندہ بیٹھا ہوگا۔ ریاست کا نمائندہ اگر بنانا ہے بھائی تو یہ جو 30%، 40% حمایت یافتہ جو پارٹیز اقتدار میں رہی ہیں تو ان سب کا ایک بندہ بھی نہ رہنے دے، یہ اچھا تاثر ہوگا۔ لیکن جو مشکوک ترین کردار ہے وکلاء کے اندر بھی، جس نے پورا کردار ادا کیا، جو خاموش رہا ابھی، اور جس کو وہ بڑے بڑے ٹاؤٹ اور کیا کیا القابات ان کو دیے جاتے ہیں، احسن بھون، یہ کرندے ہیں شریف خاندان کے، ان کو اسی انداز میں دیکھا جاتا ہے، نہ ان کو انصاف سے غرض ہے، نہ ان کو جو ہے وہ انسانی حقوق سے کوئی غرض ہے، نہ یہ وکلاء کے لیے تیز ترین جو ہے وہ کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان چیزوں سے اس بندے کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ پراکسی پٹیشنز کرنے والا اور اس طرح ایک مشکوک شریف خاندان کا اعلی کار کے طور پہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے، احسن بھون، اس کو وزیر قانون بنایا جا سکتا ہے، نام آ رہا ہے، اگر بنایا گیا تو یہ بھائی اس ایک بندے کی وجہ سے ہی مشکوک ترین یہ کابینہ ہوگی، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، یہ نون لیگ کا ایک خالص بندہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو کم از کم اس طرح کے متنازع بندے، پہلے آپ نے 16 مہینے بہت زخم دیے اس قوم کو، لیکن برائے مہربانی کوئی اچھا غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں، اور یہ اس طرح اگر یہ شخصیات آتی ہیں تو یہ ابھی چونکہ نام ہے، فائنل تو نہیں ہے، یہ ابھی چیزیں آئی ہیں تو یہ بڑا افسوس ہوگا۔ اب کچھ نام بڑے اچھے ہیں، ان کے اندر ایک تو وزیر خزانہ حفیظ شیخ، بالکل ٹھیک ہے، گور اعجاز، ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ایپٹما کے سابق چیئرمین ہیں اور ایک مضبوط جو ہے وہ بزنس مین ہے، بہت سارے رفائی کام بھی کیے ہیں، اچھی بات ہے، پریکٹیکل آدمی ہے، اس کے جو اہلیت ہے وہ دیکھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ جلیل جیلانی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے نام دیا لیکن سابق سفیر اور اچھی ایک جو ہے وہ پرسنالٹی ہے، اور میرا خیال ہے بالکل ان کو آزمانے کی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر شعیب صڈل، یہ پاکستان کے
चंद जो ब्यूरोक्रेट हैं जो जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को एक अच्छी क्रेडिबिलिटी के साथ जो है वो जो मैदान के अंदर उतरे और पाकिस्तान के अंदर नेक नामी कमाई। ये एक अच्छा नाम है। अगर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जैसे बदनामे जमाना शख्स की जगह पर अगर ये आ जाते हैं तो इनके लिए भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी कि ये खुद कंट्रोल करेंगे या पीछे से इनको कोई और कंट्रोल करेगा। क्योंकि अगर तो मेरिट पे करेंगे तो मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत अच्छा नाम है। अगर ये आएंगे तो एक अच्छा तासर जो है वो फैलेगा। अब आगे जो मैंने आपके नाम सामने रखे हैं, जुल्फकार चीमा, इनके भाई अगरचे नून लीग के गालिबन MNA है, लेकिन ये भी एक अच्छे चंद जो नाम है यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो पुलिस फोर्स से जो रिटायर हुए साबिक, ये IG रहे हैं मोटरवे के भी, और पुलिस के अंदर इन्होंने बड़ा सर्व किया है। ये भी एक अच्छा नाम है। मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ। तो ये जुल्फकार चीमा भी आ सकते हैं। सरफराज बुगटी, ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे समझे जाते हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक है, और यही काकड़ साहब से जो है वो करीबी समझे जाते हैं। ये बहरहाल ये मशकूक होंगे, इनको मेरा ख्याल है सोचना चाहिए। बहरहाल जो अगर एहसन भून जैसे बंदे ने आना है भाई, तो फिर राना सनाउल्लाह को बिठा दें, आदम नजीर तारड़ को ही रहने दें। तो ये इस वक्त जो है वो रद्द अमल आया। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज 14 अगस्त को जो इन्होंने प्लानिंग की, जो मनसूबाबंदी थी, जहां भी हुई, वो क्या है कि 70-80% जो हमायत जिस शख्स के साथ है उस जमात को इस मुल्क में नहीं रहने देना। तो इसका मतलब है कि जमहूरियत तो जाए भाड़ में, आइन कानून वो कोई नहीं है। डिप्टी कमिश्नर है, उनके हाथ में सब चीजें हैं। और अब वहां पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद, कोटली और आजाद कश्मीर के अंदर यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। और तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ अब सिर्फ इमरान खान, ये नगमे चल रहे हैं। और खास तौर पर आज जो सवात के अंदर, टांग के अंदर, मर्दान में मुख्तलिफ इजला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, दिन दिहाड़े यानी रात को तो लोग निकले हैं। इस्लामाबाद से लेकर कराची, खैबर तक, हर तरफ जो है वो लोग निकले। लोगों ने पाबंदियां उड़ा दी है, क्योंकि उनको पता है ये गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे हैं। उन्होंने उड़ा दिया उसको। लेकिन झंडे वाला एक बंदा फतह किया है, जो बेच रहा था कराची कंपनी इस्लामाबाद से, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी एक झंडा तकलीफ दे रहा है आपको। यानी ये अंदाजा है भाई, अगर तो आप चाहते हैं कि मुल्क मुस्बत बढ़े, उसकी पहली अलामत यह है कि इंतकामी कार्रवाइयां खत्म करें, इंतकामी कार्रवाइयां ना हो, सबके लिए बराबर हो। अवाम जिसको इलेक्ट करे वो मैदान में आ जाए भाई, वो जिम्मेदारी ले। अगर तो आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, तो अगर नहीं चाहते, जाती आपकी ख्वाहिश है, तो आप उसको बेशक नाम जो भी दें, वो पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो सकती। अब यहां पर जो है वो जिस तरह अंदाज के अंदर पठान निकले हैं पख्तून, मैं समझता हूं कि उन्होंने वो नगमे जो चलाए हैं, जो नारेबाजी हुई है, और सिर्फ इमरान खान, और जो पैगाम दिया है उन्होंने इमरान खान को, ये यकीनन एक नई शुरुआत है हकीकी आज़ादी की और जमहूरी कदरों की। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ साहब को बिल्कुल गुफ्तगू करते रहनी चाहिए। अगरचे उनका आईनी रोल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल असल रोल तो इन्हीं का है। जैसे अभी जो अनवर मसूद साहब है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है कि मुल्क के अंदर कब इलेक्शन होना है, ये सिर्फ आर्मी को, हमारी फौज को पता है, किसी और को पता नहीं है। तो ये उन्होंने तो मजाक किया है। तो हमारी फौज, पाक फौज जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन दलील के साथ, बजाय डंडे के, दलील के साथ कन्विंस हो जाए या कन्विंस आवाम को कर लें। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।